تو عبادات میں پہلا باب نماز کا ہے، اور نماز کی جو بنیاد ہے، نماز سے پہلے جو نماز کے لیے ضروری ہے وہ طہارت ہے۔ تو میں اس سلسلے میں کہہ رہا تھا کہ طہارت کے مسائل ہم انشاءاللہ پہلے سمجھیں گے، اس کے بعد نماز پڑھائیں گے۔ اب دیکھیے، ہم نے بنیادی طور پر اسلام کے شعبے، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات، اس پر بات کی تھی۔ اسی طریقے سے اسلام کے ارکان ہیں۔ دیکھیے، شعبے بالکل مختلف ہے، شعبے الگ الگ چیپٹرز آپ بول سکتے ہیں، الگ الگ پارٹس بول سکتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ان پارٹس کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ربط و ضبط بھی ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو دیکھیں گے کہ اس طرح، لیکن ایک ہے اسلام کے ارکان۔ اور بہت سی مرتبہ ہمارے سامنے یہ حدیث آتی ہے، بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس میں سب سے اول شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ پورا کے پورا باب الحمدللہ ایمانیات کے باب میں آ چکا ہے۔ اب اس کے بعد اقام الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، یہ چاروں ابواب، اقام الصلاۃ، صوم رمضان، ایتاء الزکاۃ اور حج، یہ چاروں کے چاروں ابواب یہ عبادات کے ضمن میں آتے ہیں۔ اور عبادات کے سلسلے میں بنیادی طور پر میں نے جیسے شروع میں ذکر کیا کہ ہمارا بیلنس ایمانیات کا شعبہ، عبادات کا شعبہ، معاشرت کا شعبہ، معاملات کا شعبہ، اخلاقیات کا شعبہ، ان کے جو فرائض ہے پہلے ان کو سمجھنا اور عملی زندگی میں لانے کی فکر کرنا چاہیے۔ تو اب ہم نے جیسے میں نے سمجھایا کہ پہلے ہم طہارت کے باب سے چلیں گے۔ طہارت ایک اہم ترین باب ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی صفات بیان کی گئی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اور دوسری جگہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو اور اللہ تبارک و تعالی پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ خیر، توبہ کا ایک موضوع ہے جو مستقل الگ ہے، انشاءاللہ اس پر کبھی کلام ہوگا۔ طہارت جو ہے، پاکیزگی، یہ مومن کی صفات، بنیادی صفات کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ مومن کھڑے رہ کر کہیں پیشاب نہیں کرتا، کہیں اس طرح سے ناپاکی میں نہیں رہتا۔ مومن کی بنیادی صفات میں سے ہیں کہ وہ پاکیزگی اختیار کرتا ہے۔ کبھی نجاست اور گندگی کا معاملہ ہو بھی جائے، فوری طور پر پاکیزگی اختیار کرتا ہے۔ یہ مومن کی صفات میں سے ان اللہ طیب یحب الطیب، کہ اللہ تبارک و تعالی نظیف ہے، ان اللہ نظیف یحب النظافہ، نظیف ہے اور نظافت کو پسند کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ جیسے مسلم شریف کی حدیث ہے، الطہور شطر الایمان، طہارت نصف ایمان ہے۔ ایمان کی روح، ایمان کی تازگی، ایمان کی حلاوت، ایمان کی کیفیت کی بنیاد ہے طہارت۔ اسی لیے آپ کو شاید یاد ہوگا کہ بالکل پہلے سلائیڈ میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ 2 قسم کی کتابیں ہوتی ہیں۔ احادیث کی کتابیں ایمانیہ سے شروع ہوتی ہیں عام طور پر، لیکن وہ حدیثیں جو مسائل فقہیہ کو نقل کرتی ہے وہ کتاب الطہارت سے شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح کہ فقہ کی جتنی کتابیں، عام طور پر فقہ کی جتنی کتابیں، اس کا پہلا باب ہوتا ہے کتاب الطہارہ۔ پہلا باب کیا ہوتا ہے؟ کتاب الطہارہ۔ تو کتاب الطہارہ اس لیے کہ طہارت جب تک درست نہیں ہوگی آگے کے سارے معاملات اس کے اوپر موقوف ہے۔ لغت میں طہارت کے معنی صفائی اور پاکیزگی کی ہے، اور شرعاً حدث اور نجاست سے پاکیزگی اختیار کرنا۔ اب حدث کیا ہے، نجاست کیا ہے، انشاءاللہ اس پر ہم آگے بات کریں گے۔ طہارت کی اہمیت شریعت اسلامیہ کے تمام اصول و فروع، عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات پر نگاہ ڈال لی جائے تو معلوم ہوگا کہ بڑا حصہ طہارت و نظافت اور اخلاقیات پر مشتمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت و نظافت کے بارے میں فرمایا، طہارت ایمان کا حصہ ہے، شطر المؤمن۔ اب شطر کے معنی کسی نے حصے سے کیے ہیں اور کسی نے نصف سے کیے ہیں۔ ان اللہ طیب یحب الطیب، نظیف یحب النظافہ، کریم یحب الکرم، جواد یحب الجود فنظفوا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نظیف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے، سخی ہے، داتا ہے، اور ان سارے صفات کو پسند کرتے ہیں۔ لہذا
ایک مومن کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ پاک رکھیں۔ آج میں آپ سب سے ایک چھوٹا سا وعدہ لینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو باوضو رکھنے کی فکر کریں۔ بہت آسان ہے، جب بھی آپ استنجا کے لیے چلے جائیں اور استنجا سے فارغ ہو، یہ میں نے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ترغیب کے لیے بتانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ ہم 8-9 سال کے تھے، حفظ کا درس ہوتا تھا، تو ہمارے ایک استاد نے سمجھایا کہ جب بھی استنجا کے لیے جاؤ وضو کر لیا کرو۔ اس وقت سے لے کر آج تک شدید سردی ہو، شدید گرمی ہو، کوئی بھی ایسے معاملات ہو، بہت کوشش کی جاتی ہے اور بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جو ہمیشہ طہارت وضو میں رہتا ہے، یقیناً اس کی موت بھی انشاءاللہ طہارت کی حالت میں آئے گی۔ تو آج سے عام طور پر اہتمام ہوتا بھی ہے، کرتے بھی ہوں گے آپ لوگ، لیکن اگر کسی کا اہتمام میں کمی رہتی ہے تو اس کی فکر کریں کہ آج سے انشاءاللہ ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ کریں گے نا، انشاءاللہ۔ تو طہارت کی اہمیت پر بات، اب طہارت میں تھوڑا سا ہم اور آگے چلتے ہیں، تھوڑی سی اور بحث کرتے ہیں۔ تو طہارت کے ایک ظاہری کیفیت ہے، ایک باطنی کیفیت ہے۔ خیر، باطنی کیفیت پر ہم بہت تفصیلی کلام پر نہیں جائیں گے، یعنی یہ جو دل ہے اس کی باطنی طہارت کا اپنا جو موضوع ہے، یہ مستقل ایک محنت کا میدان ہے اور مستقل اس کے سلسلے کی فکریں ہیں۔ اور ایک ظاہری طہارت، بدن کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، آگے انشاءاللہ جو کیا کہتے ہیں آپ کے مسائل میں، شرائط میں ان سب چیزوں کا ذکر آئے گا۔ تو طہارت ظاہری اور طہارت باطنی۔ طہارت باطنی میں دیکھیے قرآن کریم کی آیت یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، نصف آیت یہاں پر ذکر کر دی گئی ہے۔ تو بہرحال طہارت کے ظاہری اور باطنی کیفیات کے اعتبار سے ظاہری قلبی طہارت کی چند چیزوں کو، بہت مختصر سی چند چیزوں کو ذکر کیا گیا۔ اس میں ایک جہالت ہے، اسی طریقے سے غصہ ہے، اسی طریقے سے حسد، بغض، عداوت، تکبر، ریاکاری، دنیا کی محبت، یہ ساری چیزیں دلوں کی بیماریاں ہیں، اور ان بیماریوں سے اپنے دلوں کو صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ کسی کے ساتھ بدگمانی رکھنا، قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بدگمانی رکھنا، یقیناً یہ بدگمانی جو ہے اتنے سارے مسائل کا، ساس بہو کا جھگڑا بدگمانی کی وجہ سے، بھائی بہن کا جھگڑا بدگمانی کی وجہ سے، دو پارٹنر کا جھگڑا بدگمانی کی وجہ سے، پڑوسی کا جھگڑا بدگمانی، ایسے کتنے سارے رشتے ہیں جو بدگمانی اور شکوک و شبہات کی وجہ سے اختلاف کا شکار ہے۔ قرآن نے کہہ دیا اجتنبوا کثیرا من الظن، ان سب بدگمانیوں کو چھوڑو، یقینی جو کیفیات ہے ان پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ خود پسندی، خود غرضی، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، قرآن نے کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، قبیلے اور خاندان صرف تمہارے تعارف کے لیے بنائے گئے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو، سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ حدیث میں ہے لا فضل لعربی ولا لعجمی، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر فضیلت نہیں۔ کلکم من آدم و آدم من تراب، کہ تم سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہو، اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ اپنے آپ کو خود سمجھنا، تھوڑا سا دنیا آ گئی، تھوڑا سا مال آ گیا، تھوڑے سا اسباب آ گئے، تو ان اسباب کے نتیجے میں دوسروں کو کم تر سمجھنا، اپنے آپ کو باحیثیت سمجھنا، یہ بہت سخت ہے۔ اسی طریقے سے ضد، ہٹ درمی، حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ناپسندیدہ ہے یہ شخص جو جھگڑالو ہو، الگ اور اپنی بات پر قائم رہنے والا ہو، میں ہی صحیح، سارے دلائل دے دو تو بھی کہے گا کہ نہیں میری کوئی غلطی نہیں، ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ یہ سارے کے سارے دلوں کی بیماریوں کے حالات ہے۔ تجسس کرنا، دوسرے کے بارے میں ٹوہ میں لگا رہنا، اسی طریقے سے غیبت کرنا، کسی کے پیچھے اس کی برائی کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دلوں کی بیماریوں سے متعلق ہیں۔ بہرحال یہ مختصر سے چیزیں تھی جو طہارت قلبی پر تھی۔ انشاءاللہ پھر کبھی اللہ نے چاہا تو طہارت قلبی پر تفصیلی کلام ہوگا۔ ابھی ہمارا فوکس، ہماری توجہ مسائل کی طرف ہے، اور بھی ان مسائل میں وہ مسائل جو زیادہ ضروری، اہم اور فرض کے درجے میں ہیں،
تو عبادات کے سلسلے میں ہم نے طہارت قلبی پر بات کی، اب طہارت بدنی. اب طہارت بدنی اس کے اندر دیکھیے 4 ابواب، ہم نے تقسیم کی ہے. استنجا کے اندر بول و براز، پیشاب، پاخانہ اور نجاست سے اگر کوئی نجاست لگ جائے تو اس سے صفائی کا طریقہ، کتے اور خنزیر کی نجاست کے الگ احکام ہیں، دیگر اور نجاستوں کے الگ احکام ہیں، بہت چھوٹے بچے، دودھ پیتے بچے کی نجاست کے کچھ احکام ہیں، خون کے قطرات کے کچھ احکام ہیں، پیپ کے احکامات ہیں. تو بہت تفصیل میں تو ہم نہیں جا پائیں گے، اس لیے کہ طہارت کا باب تو بہت بڑا ہے، لیکن اختصار کے ساتھ ہم جتنا ہمارے لیے ضروری ہے انشاءاللہ اس پر ہم لوگ انشاءاللہ بحث کریں گے. اب استنجا کا طریقہ یہ ہے کہ پیشاب پاخانے سے فراغت کے بعد، اطمینان ہو جانے کے بعد، ایک چیز یہ مٹی کے پاک ڈھیلے، یعنی ڈھیلے کا استعمال، ٹیشو پیپر کا استعمال، یہ پیشاب وغیرہ کو خشک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. پہلے زمانوں میں ڈھیلوں کا استعمال ہوتا تھا. پانی کا جس طریقے سے آج ہم استعمال کرتے ہیں اس زمانے میں ایسا استعمال تو نہیں تھا. بہرحال کم سے کم پانی استعمال کرنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ نجاست کا اثر باقی رہے. نجاست کے اثر کو زائل کرنا ضروری ہے. چند ادب کی باتیں اس میں لکھی ہے. اب وہ ادب کی بات پر ہم جیسے داخل ہونے سے پہلے، استنجا میں جانے سے پہلے جو دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اسی طرح نکلنے کے وقت غفرانک کے جو دعا پڑھنی ہے، ان دعاؤں کا ہم اہتمام کریں. استنجا کے باضابطہ آداب ہیں کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اور نکلنے کے بعد کی دعاؤں کا اہتمام. پیشاب کے قطروں سے بہت بچا جائے. آج کے دور میں خصوصاً مرد حضرات کو پیشاب کے قطروں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور آتا ہے روایات میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ سے گزر رہے تھے تو پتہ چلا کہ اس قبر میں، وہاں قریب میں قبریں ہیں اور قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، اور فرمایا وما يعذبان من کبیر، کہ ان لوگوں کو کوئی بہت بڑی بات کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ان دونوں میں سے ایک کو پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. وما يعذبان من کبیر اما هذا فيعذب، کہ پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے. اور یہ بڑا بے اہتمامی کا، اور اس کا مسئلہ کیا ہے کہ عجلت، جلدی آدمی کرتا ہے اور عجلت سے نماز سے پہلے فارغ ہونے کی کوشش کرتا ہے. اگر آپ تھوڑا سا وقت لیں، اس میں جب ہم دبئی میں تھے اور یہ ماشاءاللہ مرکز میں کوششیں ہوتی تھی بیٹھنے کی، تو مذاکرے ہوتے تھے. اب اس مذاکرے میں بہت سارے لوگ عجیب عجیب حرکتیں بھی کرتے ہیں، حالانکہ سب سے آسان طریقہ جو اس میں بتلایا گیا کہ اگر پیشاب کے قطروں کا مسئلہ ہے تو آدمی ٹیشو کا استعمال کرے. ایک مرتبہ پیشاب سے فارغ ہو جانے کے بعد، استنجا سے فارغ ہونے کے بعد پھر تھوڑا سا توقف کرے، 2-4 منٹ کے بعد پھر ایک مرتبہ فارغ ہو جاوے، تو آدمی جو ہے بالکل تسلی کے ساتھ فارغ ہو جاتا ہے. لیکن وہ اسی وقت کوشش کرتا ہے اور الگ الگ اس کے لیے طریقے اختیار کرتا ہے، اس کے باوجود اس کو اطمینان نہیں ہوتا ہے. اب نماز کے درمیان اگر اس کو قطرے کا احساس ہو جائے، ظاہر بات ہے کہ اس کو تو نماز کو چھوڑنا پڑے گا. اب وہ الگ چیز ہے، ایک مسلسل، اس کو کہتے ہیں تسلسل الری یا تسلسل البول، کہ مستقل خطرات کا اثر ہے کہ وہ 4 رکعات اس حالت میں پڑھ ہی نہیں سکتا. تب اس کے احکامات الگ ہے مستقل، کہ وہ نماز سے پہلے، فرض نماز سے پہلے وضو کرے گا، اور وضو کر کے سب سے پہلے فریضہ ادا کرے گا. اس فریضے کے درمیان اگر قطرہ آ بھی جائے تو اس پر پھر وہ قطرے کی وجہ سے کوئی حکم نہیں لگے گا. لیکن عام طور پر آدمی کو استنجا کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. ایک تو بات یہ ہوئی ہے تو اندرونی بیماری. دوسری مرتبہ آج کل ہمارے جو یہ ٹوائلٹس بنے ہوئے ہیں، جو واش رومز بنے ہوئے ہیں، بہت سی مرتبہ وہ ایسے ہوتے ہیں، دکھنے میں تو بہت خوبصورت ہیں، لیکن اس کے اندر قطرے واپس بدن پر یا کپڑوں پر آ جاتے ہیں. تو بہت اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ قطرے ہمارے بدن پر یا کپڑوں پر نہ آئیں. استنجا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ پورا کے پورا برہنہ نہ ہو، پورا کے پورا جسم نہ کھولے، نیچے استنجا کی طرف جاتے ہوئے قطرات جسم کھولے، اور پھر ضرورت کے بقدر ہی سطر کو کھولا جائے. یہ سارے آداب اور ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کے تقوی اور پرہیزگاری کو بڑھانے اور اس سے متعلق ہیں. تو بہرحال یہ استنجا کے سلسلے میں بنیادی باتیں تھی. اب ہم وضو کی بات کرتے ہیں. وضو، اس کے معنی بھی پاکیزگی ہے. شرعاً وضو کا ایک خاص طریقہ ہے. اکثر الحمدللہ ہم سب چونکہ ایک اسلامی دینی گھرانے سے ہوتے ہیں تو اس کو عملی طور پر دیکھ ہی لیتے ہیں. البتہ وضو کے اندر بنیادی طور پر کچھ چیزیں فرض ہیں. اگر ان فرائض میں سے کمی ہو گئی
تو اگر ایک بھی چھوٹ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے اس میں لکھا ہے کہ پورے چہرے کو دھونا، چہرے کے سلسلے میں آتا ہے کہ ایک کان کی لو، لو کہتے ہیں یہ بہت چھوٹا سا جو کنارہ ہے اس کے لو کہتے ہیں، تو ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور پیشانی کے بالوں سے، اب یہ میری پیشانی کی بال ہے، دونوں طرف بال تھوڑے اندر کی طرف گئے ہیں تو یہ تو سر کا حصہ نہیں ہوگا، لیکن پیشانی کی بالوں سے یعنی یہ پورا حصہ اور تھوڑی کے نیچے تک، تو داڑھی کا کچھ حصہ جو ہے گویا وہ وضو کے اندر آ جائے گا۔ تو یہ پورا کے پورا حصے پر پانی کا پہنچانا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، یعنی دونوں ہاتھوں کو اوپر سے لے کر یہ کونیوں سمیت دھونا، کونی اس کو کہتے ہیں، سمیت دھونے کا مطلب یہ کہ اس کے ساتھ دھونا۔ اسی طریقے سے چوتھائی سر کا مسح کرنا، شوافے کے یہاں جو ہے چند بالوں کا بھی مسح کر لیا جائے تو مسح ہو جاتا ہے، حنفیہ کے یہاں چوتھائی سر کا مسح کرنا، اس کی ترتیب بتلائی جاتی ہے کہ اس طریقے سے کیا جائے تاکہ وہ پورے سر کا مسح ہو جائے۔ چوتھائی سر کا مسح کرنے سے وضو تو ہو جائے گا، لیکن مسنون یہ ہے کہ اپنے پورے سر کا مسح کریں۔ اسی طریقے سے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، ٹخنے جو ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے وہاں تک پاؤں کو دھونا، یہ 4 چیزیں فرض ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نیت کرنا فرض ہے، بغیر نیت کے اگر آدمی نے سب عمل کر لیا لیکن نیت وضو کی نہیں تھی تو پھر وہ اس کا وضو درست نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ترتیب سے کرنا بھی ضروری ہے، ترتیب اگر آگے پیچھے ہو جائے، الحمدللہ عام طور پر سبھی ترتیب سے ہی کرتے ہیں، پہلے چہرہ دھوتے ہیں، پھر ہاتھ دھوتے ہیں، پھر سر کا مسح کرتے ہیں، پھر پیر دھوتے ہیں۔ اب اس کے درمیان سنتیں ہیں، ابھی سنتوں کا تذکرہ یہاں نہیں کیا ہے، ابھی صرف فرائض کا تذکرہ کیا ہے تاکہ جو سب سے اہم ہیں ہماری نظر پہلے اس پر ہو جائے۔ اسی طریقے سے نواقض وضو، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پیشاب کرنے سے، پاخانہ چلے جانے سے، یا اس راستے سے کسی بھی چیز کا نکلنا، ریح کا خارج ہو جانا، ہوا کا نکل جانا، کنکر یا پتھر کا نکل جانا، کوئی بھی چیز اگر پیشاب اور پاخانے کی جگہ سے نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا، وضو ناقض ہو جائے گا، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے بے ہوش ہو جانا، اچانک کسی کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی، جنون یا پاگل پن طاری ہو گیا، یا نشہ آ گیا اور نشہ اس کیفیت کا آ گیا کہ ہوش کھو دیا، تو اس صورت میں وضو ختم ہو جاتا ہے، پھر وضو کرنا ہوگا۔ تیسری بات لکھیے سو جانا۔ اب سونے کے سلسلے میں تقریباً ائمہ کا اتفاق ہے کہ سونا اس طریقے کا جس سونے کے اندر انسان گم ہو جائے، گم ہو جائے مطلب یہ کہ اگر بیٹھ کر سویا ہے اور اس کی دونوں سرین زمین پر مضبوطی کے ساتھ ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، مثلا ایسے سویا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، آنکھ لگ گئی 1 آدھ منٹ کے لیے لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر سونے کی وجہ سے وہ لڑک گیا اور آتا ہے کہ اس کی مطلب یہ کہ کمر کا ایک حصہ اوپر ہو جائے یا سرین زمین سے ہٹ جائے، تو اس کے بعد یعنی اس میں علت یہ لکھی ہے کہ اگر اس طرح کی یعنی لیٹ کر سویا ہوا ہے تو اس وقت جو ہے انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی ریح خارج ہوئی یا نہیں ہوئی، تو اس لیے ایک اصول بنا دیا گیا کہ اگر دونوں سرین زمین پر مضبوطی کے ساتھ ٹکے ہوئے ہیں، بیٹھا ہوا ہے اور اس حالت میں اس کو اونگ آ رہی ہے، نیند آ رہی ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر وہ لڑک گیا یا لمبا ہو کر اور پیر پھیلا کر سو گیا تو اس صورت میں وضو ختم ہو جائے گا۔ پھر حنفیہ کے اعتبار سے یہ چند چیزیں اور بھی لکھی ہے کہ خون یا پیپ وغیرہ کا بدن سے نکل کر اپنی جگہ سے بہہ جانا۔ اب کسی نے ایک تھوڑا سا کیا کہتے ہیں سوئی لگ گئی اور سوئی لگنے کی وجہ سے ایک آدھ قطرہ خون نکل گیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ خون کا بہنا ضروری ہے، پیپ نکلا بہنا ضروری ہے، چھوٹی سی پھنسی تھی اور اس پھنسی کو توڑ دیا تو وہ پیپ جو ہے بہا نہیں ہے تو وہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر وہ پھنسی بڑی ہے، بڑا سا پھوڑ ہے اور جو ہے اس کا پیپ بہ رہا ہے یا خون بہ رہا ہے تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ منہ بھر کے قے کرنا، تھوڑا سا کیا کہتے ہیں اس کو ڈکار آ گئے اس کے ساتھ کوئی چیز نکل گئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن پوری کی پوری قے ہو گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ نماز میں قہقہا لگا کر ہنسنا، نماز میں کھڑا ہے اور زور زور سے ہنسی لگا دی تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ شوافے کے یہاں 1-2 چیزوں کا اور اضافہ ہے، یہ کہ اپنے یا کسی کے اعضائے رئیسہ، اعضائے تناسل یعنی پیشاب اور پاخانہ کی جگہ کو چھو لینا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح نامحرم مرد کا بدن نامحرم عورت سے مس ہو جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ خیر یہ اس کے دقیق اور بالکل گہرے مسائل کے اندر جیسے میں نے ذکر کیا کہ طہارت کا باب بہت طویل ہے اور اس کے اندر ہم جو بنیادی مسائل ہیں انشاءاللہ انہی مسائل پر بحث کریں گے۔ پھر کسی کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو اس سوال کے ضمن میں ہم بات کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک عمومی نقشہ آپ کے سامنے ہے کہ ان ساری چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب کچھ بات ہم غسل کی بھی کر لیتے ہیں کہ وضو سے بڑی
حدث تو غسل ہے، اور غسل جو ہے وہ جنابت کی وجہ سے فرض ہوتا ہے، یعنی نیند کی حالت میں احتلام ہو جائے، زوجین کے درمیان جو تعلق کا معاملہ ہے وہ تعلق کا معاملہ پیدا ہو جاوے، اس کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے۔ حیض اور نفاس کا انقطاع، یعنی حیض کی مدت ختم ہو جائے خواتین کے لیے، نفاس کی مدت ختم ہو جائے، تو اس کے بعد جو ہے غسل کرنا فرض ہوتا ہے۔ غسل تمام بدن کے دھونے کو کہتے ہیں، ناپاکی دور کرنے یا ثواب کی نیت، ثواب حاصل کرنے کے لیے خاص طریقے پر تمام بدن کے دھونے کو غسل کہا جاتا ہے۔ یہ اس لیے کہا گیا کیونکہ ایک ہوتا ہے فرض غسل، ایک ہوتا ہے سنت غسل۔ فرض غسل جو ہے جیسے جنابت کا ذکر کیا، انزال یا احتلام کا مسئلہ ہے، یا حیض و نفاس کا مسئلہ ہے، تو یہ جارے مسائل کی بنیاد پر غسل فرض ہوتا ہے۔ فرض غسل میں فرض غسل کی نیت ہونا شرط ضروری ہے، اور کبھی کبھار غسل سنت ہوتا ہے، جیسے جمعہ کا غسل ہے، عیدین کا غسل ہے، اور کیا کہتے ہیں نظافت کا غسل ہے، اسی طریقے سے تبرید یعنی ٹھنڈک حاصل کرنے کا غسل ہے۔ تو یہ سارے غسل کے جو ہے یہ فرض نہیں ہیں، تو فرض غسل کا اشارہ کر دیا۔ اسی طریقے سے ولادت یعنی بچے کی پیدائش ہوئی اس وقت میں، اسی طریقے سے وفات ہو جانے کے بعد جنازے کو غسل دینا، یہ بھی فرض کے حکم میں آتا ہے۔ تھوڑا سا اس کے اندر اختلافی اقوال کے اعتبار سے کہ فرض اور واجب وہ اس طرح سے دقیق کلمات ہیں، باقی بنیادی طور پر یہ بڑے بڑے مسائل یہی ہیں۔ اسی طریقے سے غسل کے اندر کیا کیا فرض ہیں، ایک تو ہوا غسل کن چیزوں سے فرض ہو جاتا ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔ اب ہم آ رہے ہیں کہ غسل میں کیا فرض ہے۔ بنیادی طور پر غسل میں پورے بدن پر پانی بہانا، کہ جسم کا ایک حصہ بھی، بال برابر حصہ بھی خشک نہ رہے، یہ فریضہ غسل ہے۔ جسم کے ہر حصے تک پانی پہنچنا ضروری ہے۔ اب دیکھیے اگر انسان کو انزال ہو جائے یا جنابت ہو جائے تو ایک خاص حصہ انسان کے جسم کا جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، لیکن شریعت نے طہارت اور اس کی اہمیت کی بنیاد پر اس کے پورے جسم کو پاکیزہ بنانا اور اس کے کرنے کا حکم دیا۔ اسی لیے طہارت حسی، طہارت معنوی کا حکم ہوتا ہے۔ جیسے ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارا جسم کا حصہ تو بہت صاف ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم کو دھونا ہوتا ہے، کیونکہ ایک دوسری نجاست جو معنوی نجاست ہے، جو وضو نہ ہونے کی وجہ سے ہیں، وہ اس پر ختم ہو جاتی ہے۔ اور احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ہم نے قیامت کے دن جو عزت دار لوگ ہوں گے ان میں پڑھا تھا کہ غرم محجلین، کہ وہ لوگ جو وضو میں ہوتے ہیں، وہ لوگ جو پاکیزگی میں ہوتے ہیں، ان کے چہرے 14ویں رات کی طرح قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، اور لوگ دور سے ان کو پہچانیں گے۔ تو بہرحال غسل کے اندر یہ بنیادی شرط ہے کہ پورے بدن پر پانی بہانا۔ اسی طریقے سے کلی کرنا اور ناک میں پانی بہانا، ناک کے اندر کے حصے میں یعنی نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے، اسی طریقے سے کلی کرے۔ غرارہ کرنا ضروری نہیں، لیکن منہ بھر کر کلی کرنا ضروری ہے۔ اور شافعیہ کے نزدیک نیت کرنا شرط ہے۔ اگر کسی نے ایک ندی میں ڈبکی لگا دی یا بارش کے اندر مکمل بھیگ گیا لیکن اس کی نیت غسل کی نہیں تھی تو وہ پاکیزہ نہیں ہوگا۔ تو یہ غسل کے فرائض ہیں اور ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کچھ چیزیں یہاں غسل کے مکروہات، کہ غسل میں 3 چیزیں مکروہ ہے جس سے بچنا چاہیے۔ پانی بہت زیادہ استعمال نہ کرے، اتنا کم پانی استعمال نہ کرے کہ اچھی طرح غسل بھی نہ ہو جائے، اور دوران غسل برہنہ حالات میں کسی سے بات چیت کرنا، کہ غسل کی وجہ سے جس کیفیت میں اس کیفیت میں بات چیت کر رہا ہے، تو یہ غسل کے مکروہات میں آتا ہے۔ غسل کی سنتوں کا، چند سنتوں کا ذکر ہے کہ طہارت حاصل کرنے کی نیت سے غسل کرنا، غسل کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، دونوں ہاتھوں کو پہلے گھٹنوں تک دھونا، اور ظاہری ناپاکی دور کرنا، یعنی جو جسم پر ناپاکی لگی ہو، چاہے پیشاب پاخانہ ہو، چاہے انزال کی وجہ سے منی کے قطرات ہو، تو اس کو صاف کرنا۔ اسی طریقے سے غسل سے پہلے وضو کر لینا۔ پھر وضو کے بارے میں بھی آتا ہے کہ صرف جو ہے اگر 3 عضو دھو لیں، پیر کو بعد میں دھوئیں، اس کی بھی گنجائش ہے۔ 3 مرتبہ پانی بہانا نہیں، ایک ہی مرتبہ بہانے سے پورا ہو جاتا ہے، لیکن 3 مرتبہ بہانا، اور بدن کو اچھی طرح ملنا، یہ ساری چیزیں سنتوں میں ہیں، لیکن ہمارا فوکس اس وقت فرائض کی طرف ہو تاکہ ہماری غسل پہلے صحیح اور درست ہو جائے۔ اب وضو اور غسل کا جب کلام ہو گیا تو ساتھ ساتھ میں تیمم کا بھی ذکر کر لیتے ہیں، کہ تیمم بھی پاکیزگی کے لیے اور ہماری طہارت کے لیے ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ تیمم کیا ہے؟ وضو اور غسل کا قائم مقام ہے۔ وضو کا بھی بدل ہے، غسل کا بھی بدل ہے۔ وہ مشہور حدیث ہے
کہ وضو کے لیے تیمم کا بدل بتلایا گیا. اب ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کو غسل کی حاجت پیش آئی، اور وہ جب غسل کی وجہ سے دیکھا پانی نہیں ہے تو اپنے پورے جسم کو مٹی میں لوٹ پوٹ کرنے لگے. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر تھوڑا مسکرائے بھی، اور اس کے بعد کہا کہ وہ غسل کا بھی قائم مقام ہے، یعنی وضو اور غسل دونوں کے بدلے میں تیمم یہ قائم مقام ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہیں جو امت محمدیہ کے لیے خاص ہے. تیمم کیسے ہوتا ہے؟ پاک مٹی، سب سے بنیادی امر ہے کہ مٹی اور وہ بھی پاک ہو. سعیدن طیبہ، قرآن کریم میں لفظ ہے سعیدن، مٹی، طیبہ جو پاکیزہ ہو، یا کسی ایسی چیز جو مٹی کے حکم میں ہے، یہ خیر قول ہے. بدن کو پاک کرنا تیمم کرنا تیمم کہلاتا ہے. تیمم صحیح اور درست ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں: مسلمان ہونا، نیت کرنا، مسح کرنا، اس کی ترتیب بتلائیں گے. 3 یا اس سے زائد 3 انگلیوں سے، 3 سے زائد انگلیوں سے کرنا. ایک آدھ انگلی سے اگر مسح کرے تو تیمم نہیں ہوگا. مٹی یا اس کے جنس کی کوئی چیز کا موجود ہونا، مٹی کا پاک ہونا، پانی کے استعمال پر قادر نہ ہونا. بس کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ پانی ہوتا ہی نہیں ہے، یا پانی اتنا سخت ٹھنڈا ہو کہ اس سے بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، یا جسم پر کوئی ایسا کیا کہتے ہیں زخم لگا ہوا ہو جس کی وجہ سے پانی کا استعمال ممکن نہ ہو. مختلف اب جیسے صحرا میں رہتا ہے انسان، تو صحرا میں رہنے کی وجہ سے ممکن ہے کہ وہ پانی اس کے پاس موجود ہی نہ ہو. اب اس کے لیے احکامات ہے کہ وہ کچھ دور تک جا کر تلاش کرے، پانی کو دیکھے. اگر اس کو پانی مل جاتا ہے تو فبیہا و نعمت، کہ وہ پانی سے وضو کرے، ورنہ پھر وہ تیمم کر سکتا. کوشش پہلے پورا کرنا اصل ہے، اصل وضو اور غسل ہے. لیکن اگر وہ دستیاب نہیں ہے تو پھر انسان تیمم کرے گا سہولت کی بنیاد پر. تھوڑا ٹھنڈا پانی ہے، چلو بیٹھ کے بازو میں ہی غسل تیمم کر لیا، اور وہیں بیٹھے بیٹھے فجر کی نماز پڑھ لی اور سو گیا، اور سمجھا کہ اپنی نماز قبول ہو گئی. تو یہ صحیح اور درست نہیں، اہتمام ہونا ضروری ہے. لیکن شریعت نے گنجائش بھی دی ہے، بہت سی مرتبہ اس کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طریقے سے پانی کے استعمال کے قادر نہ ہو، حیض و نفاس کا منقطع ہو جانا، ختم ہو جانا، درمیان حیض و نفاس میں نہیں کر سکتے. اعضائے تیمم کا استیعاب کرنا. اب دیکھیے تیمم کے اندر جو بنیادی طور پر کہ ٹوپی کو، عمامے کو آپ تھوڑا سا پیچھے کر لیں، اپنے دونوں ہاتھ کو اس طریقے سے مٹی پر مار دے. اب یہ مٹی پر آپ نے مارا ہے، پورے ہاتھ کو مٹی کے اندر غسانے اور کالا پیلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ہلکی مٹی پر مارا ہے. اب آپ رہتے ہیں آسٹریلیا کے ماشاءاللہ بہت اچھے گھر میں، مٹی آپ کو دستیاب نہیں ہے. آپ اپنے بیڈ کی چادر کو، اپنے بیڈ کو اٹھا لیں، اس کے نیچے ہلکے ہلکے ذرات ہوتے ہیں، وہ بھی کافی ہو جائیں گے. یا آپ کسی اینٹ کو لے آئیں، اس کی مٹی بنا لیں اور پھر اس کو زمین پر رکھیں. جو بھی صورت ہے مٹی کا استعمال ہونا چاہیے. مٹی کو آپ نے اس طریقے سے ہاتھ پر مارا. اب اس کے بعد اس طریقے سے اگر آپ نے صاف کر لیا تو پھر اس سے مسح درست نہیں ہوگا. ہاتھ پر مارنے کے بعد آپ ایسے کر سکتے ہیں. ایسے کرنے سے جو بڑے بڑے کنکر ہوں گے وہ تو نکل جائیں گے، اور وہ نکلنے کے بعد آپ پورے چہرے پر ہاتھ پھیر دیں. اب اس کے اندر وہ اہتمام نہیں ہے جو پانی کے استعمال میں اہتمام ہے، کہ کان کے کنارے پر بھی جاوے، اور ناک کان کا کنارہ تو خیر ادھر ہے، آنکھ کے کنارے پر بھی جاوے اور ناک کے اندر بھی جائے، اور غرارہ بھی میں مٹی سے مجھے غرارہ بھی کرنا ہے. تو یہ اہتمام کی ضرورت نہیں ہے. بس ایسے لے کر اس طرح سے صاف کر کے وہ پورے چہرے پر گھما لیا، اور اس کے بعد دوسری مرتبہ ہاتھ سے لیا. ہاتھ سے لینے کے بعد بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ نے یہ انگلیوں کو پہلے بائیں ہاتھ کی انگلی کو دائیں ہاتھ کی انگلی کے نیچے رکھا، اور اس طریقے سے ہاتھ کو پورا یہاں تک لے گئے. لے جانے کے بعد پھر اس کا یہ حصہ یہاں ملا دیا، اور یہاں سے واپس لے آ کر اس کو پورا کر دیا. پھر یہ ہاتھ کو اس طرح سے نیچے لے گئے، اس کو ایسے کر دیا اور یہاں سے پورا کر دیا. کئی مرتبہ مینا، عرفات اور مزدلفہ میں اس کی ضرورت پڑتی ہے، تو تیمم کے احکامات کو بھی ذہن نشین کرنا چاہیے. کبھی کبھار اس کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے اس کو سیکھ لینا چاہیے. تو یہ تیمم کے سلسلے کی چند باتیں ہیں. تیمم کرنا کب جائز ہے؟ میں نے جیسے ذکر کیا کہ پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو، یعنی پانی تک پہنچنے میں نماز کا وقت ختم ہو جانے کا اندیشہ ہے. پانی پتہ ہے 3-4 کلومیٹر کی دوری پر ہے، یا چلتے جانے تک مشکل ہے. کار سے جا کر لے کر آ سکتا ہے، لے کر آئے. پانی خرید کر استعمال کر سکتا ہے، پانی خرید کے استعمال کرے. پیسے نہیں ہے، ایک الگ مسئلہ ہے. پانی کے استعمال کی وجہ سے نمبر 2 مرض کے بڑھ جانے یا دیر سے شفا یاب ہونے کا خطرہ ہے. نمبر 3 بہت سخت سردی ہے. آپ کے یہاں غالباً سردی کے زمانے میں یہ صورت ہوتی ہوگی.
جبکہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے جان کی ہلاکت یا اعضاء کے شل ہونے کا خطرہ ہے. یعنی صرف تھوڑی سی بات نہیں بلکہ اس کے اندر عضو بالکل ٹھنڈا پڑ جائے گا یا شل ہو جائے گا، تو اس وقت جو ہے اس کا استعمال یعنی تیمم کیا جا سکتا ہے. پانی کا ایسی خطرناک جگہ پر ہونا کہ وہاں جا کر پانی کے لانے میں سخت نقصان کا خطرہ ہو. نمبر 5، پانی صرف پینے کی ضرورت کے لیے کافی ہو اور اس سے وضو یا غسل کرنے سے خود اپنے لیے یا قافلے والوں کے لیے یا جانوروں کے پیاسے مر جانے کا اندیشہ ہے. گھر والوں کا پانی سے ابھی لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ہے اور یہ پانی کو ضائع کر رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے. اسی طریقے سے نمبر 6 لکھا ہے کہ پانی کو کنویں وغیرہ سے حاصل کرنے میں کوئی چیز مانع ہو اور کنویں میں اترنے کی ہمت نہ ہو. یعنی کنویں تک پہنچنے کے لیے درمیان میں یا تو کوئی دشمن ہے یا کوئی زہریلا جانور ہے یا پھر کنویں سے نکالنے کی دشواریاں ہیں. یہ اس زمانے کی دشواریاں تھی، آج کی دشواریوں کی نوعیتیں مختلف ہے. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے تو اس صورت میں تیمم کر سکتا ہے. البتہ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جو ذہن نشین ہونا چاہیے کہ تیمم سے صرف ایک فریضہ پورا ہوگا. مثلا آپ نے مغرب کے لیے وضو کیا، اس سے عشاء کی بھی نماز پڑھی، رات بھر ماشاءاللہ عبادت کر کے فجر کی بھی نماز پڑھی ہو سکتی ہے، لیکن تیمم سے صرف ایک ہی نماز ہوگی. پہلے فریضے کو ادا کرنا ہوگا، پھر اس کے بعد سنت و واجبات و مستحبات پڑھے جا سکتے ہیں. دوسرے فریضے کے لیے دوسری مرتبہ پانی کے استعمال کی کوشش کرنی ہوگی. اگر پانی نہ ملے تب تو تیمم کر سکتا ہے. تو یہ چند باتیں الحمدللہ طہارت سے متعلق تھی. آئندہ انشاءاللہ نشست میں ہم نماز کے معنی مفہوم اور نماز کے سلسلے میں تفصیلی کلام کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرعی احکامات سمجھنے کی اور صحیح طور پر سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. مجھے صاحب 2-3 سوال ہیں. ایک تو مسا جو کرنا ہے اس میں تھوڑا سا کلیئرٹی دے دیں. میں نے یہ سنا ہے کہ جب پانی مسا کے لیے انگلیوں پہ لیا جاتا ہے تو سب سے پہلے یعنی سر کا مسا، میں تھوڑا سا ویڈیو یعنی یہاں پر یہ آپ نے سر کا کیا، اس سے پہلے اگر ہاتھ کہیں لگ جائے تو اس کا مسا ہو جاتا ہے. تو یہ احتیاط ہے کہ پانی یہ غلط سنا ہے صحیح، یہ تھوڑا سا درست کر دیجیے گا کہ پانی لے کے جب بھی مسا چاہے نارمل وضو میں کریں تو ڈائریکٹ اسی جگہ جائے ہاتھ انگلیاں جہاں پر وہ جگہ ہے. دوسرا سوال، فرائض میں جیسے پاؤں کا دھونا ہے تو اس میں اکثر لوگوں کو دیکھا میں نے جو ساکس کے اوپر بھی ہاتھ پھیر دیتے ہیں یا شوز کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے ہیں، تو اس پہ تھوڑی سی تصحیح فرما دیں کہ اس میں کیا حکم ہے، اللہ کیا کس طرح سے وہ کنڈیشنز کیا ہیں. اور تیسرا جو پانی کے حصول کے لیے کوئی ڈسٹینس بھی ہے کہ اتنا آپ نے میجر، مطلب کوئی ایک اتنی حد ہے اس کی کہ 2 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر جو بھی. تو یہ 3 چیزوں پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. ماشاءاللہ. پہلا سوال آپ کا تھا کہ مسح کرتے وقت، یہ مسح سے مراد میں جو سمجھ رہا ہوں کہ وضو کا جو مسح ہے، یعنی پہلے جی وضو کا مسئلہ ہے. تو وضو کے مسح کے اندر ظاہر بات ہے کہ وہ پانی، وہ ہاتھ ہم نے گیلے کیے ہیں اور وہ اپنے سر کے بالوں کا مسح کرنے کے لیے استعمال کرنے کے لیے لیا. ظاہر ہے کہ وہی پانی اگر ہم کسی اور جگہ استعمال کر لیں تو پھر وہ مسح کی وہ جو جس غرض سے پانی لیا گیا تھا وہ تو غرض ختم ہو گئی. لیکن مثلا آپ نے پانی لیا مسح کے لیے اور درمیان میں آپ کے چہرے پر ہاتھ لگ گیا یا ہاتھ پر ہاتھ لگ گیا تو اس سے آپ کے مسح کی جو حکم ہے وہ ختم نہیں ہوگا. تو یہ تو ہے. البتہ ظاہر بات ہے کہ مسح کے لیے پانی لے لیا اور یہ جو ہے بھائی صاحب اپنے کپڑوں کو اچھی طرح صاف کر کے پھر جو ہے مسح کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ بالکل درست نہیں ہوگا. دونوں میں افراط و تفریط دونوں کے درمیان وہ ہونا چاہیے. دوسرا آپ نے پوچھا کہ مقدار کیا ہے تیمم کے پانی کے تلاش کرنے کی مقدار. تو میں نے جیسا کہا ہم لوگ عمدۃ السالک پڑھتے تھے، بڑا تفصیلی کلام ہے کیونکہ اس دور میں جو ہے نا قافلے چلتے تھے تو کسی نے اتنے فرلانگ کہے، کسی نے اونٹ کی سواری کہی، کسی نے گھوڑے کی سواری کہی، الگ الگ اس کی جو ہے نا مقدار ذکر کی گئی ہے. عام طور پر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بآسانی پانی دستیاب نہ ہو، بس اتنی سی بات ہے، بآسانی پانی دستیاب نہ ہو. تیسری بات کیا پوچھی تھی آپ نے؟ یہ ساکس کے اوپر جو
فرائض جرابوں ہاں پر، جرابے پر، یہ تو یہ بہت اکثر ٹھیک ہے دیکھا نا، میں نے۔ بہت سے ساتھیوں کے دل کا سوال پوچھا ہوگا مجھے لگتا ہے۔ دیکھیے بنیادی اصول تو دور نبوی سے لے کر آج تک تقریباً ائمہ اربع اور بڑے بڑے تمام اسکالرز کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ جو پیروں پر مسح کیا جاتا ہے، یعنی جو رابعین پر جو مسح ہے اس کو کہتے ہیں مسح علی الخفین، دونوں موضوع پر مسح کرنا۔ تو ان موضوع کے کچھ شرائط ذکر کیے گئے کہ ان موضوع پر وہ موضع اتنے تگڑے ہوں، اتنے مضبوط ہوں کہ اتنی مقدار تک چلنا اس میں ممکن ہو۔ پھر دوسری شرط اس میں لگائی گئی کہ وہ چمڑے کے ہوں۔ اب ہم لوگ جو کپڑوں کے موزے پہنتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ کپڑوں کے موزے اور چمڑے کے موزے میں فرق ہے، اس لیے ائمہ اربع یعنی امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ، سب کے یہاں پر یہی ہے کہ وہ بنیادی شرط اس کے اندر چمڑے کی یقیناً ہے۔ بعض دور جدید کے کچھ علماء اس میں بہت زیادہ گنجائش دیتے ہیں، وہ مناسب نہیں ہے، لیکن بعض مرتبہ ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک آدمی ایک انٹرنیشنل کمپنی میں جاب کر رہا ہے اور اس کے لیے ہاتھ اور چہرہ دھونا اور سر کا مسح کرنا آسان ہے، لیکن اس کے لیے اس وقت پیر دھونا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اس نے صبح وضو کیا تھا، اس میں کپڑوں کے موزے بھی لگائے اور اس کے اوپر جو شوز پہنا وہ بہت اچھا کیا کہتے ہیں چمڑے کا شوز تھا، اور اس شوز کے اوپر اس نے مسح کر لیا یا کپڑے کے موزے پر مسح کر لیا اس نیت سے کہ میری نماز قضا نہ ہو جائے، میری پوری وضو کے وضو، ورنہ اس کے لیے ایک حرج، اس کو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ حرج شدید میں وہ پڑھنے کا ڈر ہے، تو اس حد تک تو اس کے لیے گنجائش ہوگی۔ باقی اس کا معمول بنا لینا، بہت سارے احباب تو ایسے ہیں کہ عام حالات میں بھی وہ کپڑے کے ساکس پر مسح کر لیتے ہیں، تو اس سے مسح صحیح اور درست نہیں ہوگا۔ مسح علی الخفین کے لیے شرط ہے کہ جرابیں یا جو موزے ہیں وہ چمڑے کے ہونے چاہیے۔ واللہ عالم جزاک بالصواب۔ اللہ۔ السلام علیکم مفتی صاحب، صاحب جی یہاں پہ جو ہے نا آسٹریلیا میں جب آپ گھر لیتے ہیں نا تو چیزیں بہت مطلب مہنگی ہیں، تو یہاں پہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ یوزلی جو ہے نا لون لینا پڑتا ہے گھر لینے کے لیے۔ تو میرے کافی فیملی بھی، بچے بھی رہتے ہیں، تو وہ بھی سوال کرتے رہتے ہیں کہ کوئی آپشن بچتی نہیں ہے، اور کچھ کمپنیز جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ حلال طریقے سے قرض دیتی ہیں، لیکن اس میں بھی کئی دفعہ وہ لوگ خود بینک سے لے لیتے ہیں، آگے مہنگا کر کے آپ کو دے دیتے ہیں۔ تو کیا اس کرنا چاہیے آپ کے لحاظ سے؟ محسن بھائی دیکھیے، یہ جو سودی نظام ہے اس نے تو پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے، اور بہت زبردست انداز میں پوری دنیا میں، یعنی میرا جب یو کے سفر ہوا تھا تو ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے پانی کی بوتل لینی تھی اور کریڈٹ کارڈ سے انہوں نے پانی کی بوتل لی، تو میں نے اس وقت کہا کہ اوہو، یہاں تو یہ حالت بن گئی ہے کہ 1 روپے کی بوتل خریدنے کے لیے بھی کریڈٹ کارڈ کا یوز ہو رہا ہے۔ تو یہ تو ایک اسٹریٹجی ہے جو پوری دنیا کے اندر، اس کو ورلڈ بینک کا نظام کہتے ہیں، سودی نظام کہتے ہیں، اور اگر آپ ماشاءاللہ یہ پڑوس میں آپ کے ملک میں اس پر بہت کام ہوا ہے، عالمی سطح پر یہ پورا ایک بہت بڑی، 2 بڑی نظریات ہے، ایک عالمی نظام ہے جو سودی نظام کے ساتھ ہے، اور ایک اسلامی نظام ہے جو بالکل پروفٹ اینڈ لاس کے نظام پر چلتا ہے، اور دونوں کی بہت زبردست جنگ ہے، اور اسی لیے قرآن کریم نے اس کو اعلان جنگ کہا۔ جو سودی نظام کے ساتھ رہے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ قرآن کریم کی بے شمار آیتیں ہیں، اور کبیرہ گناہوں کے اندر اس کا ذکر ہے کہ سودی نظام کے اندر انسان جو ہے اپنے آپ کو پورا بچانے کی کوشش کرے، کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جس میں میرا تعلق سود سے متعلق ہو جائے۔ یہ تو ایک بنیادی اصول ہو گیا۔ اب اس کے بعد پرسنل لیول پر علماء نے، فقہاء نے، ہمارے ہندوستان میں ایک اکیڈمی ہے جس کو کہتے ہیں فقہ اکیڈمی انڈیا، اور اسی طریقے سے فقہ اکیڈمی جدہ ہے جو انٹرنیشنل اکیڈمی ہے، بحرین کی آیوفی ہے اسٹینڈرڈ جو شریعہ اسٹینڈرڈ کو طے کرتی ہے۔ تو ان سب اکیڈمیوں کا ایک بنیادی خلاصہ ان کے اپنے موضوعات کا، جیسے ہندوستان کی اکیڈمی اس میں 450 علماء ہوتے ہیں جو ڈسکس کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ یقینی بات ہے کہ سودی نظام کے اندر درابی داخلہ یہ ہمارے لیے بہت سخت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
بعض مرتبہ ضرورتیں ایسی ہو جاتی ہے کہ ان ضرورتوں کی تقاضوں پر دو بنیادی شرعی قانون کی انداز میں، ایک الضرورت تتقدر بقدر الضرورہ، کہ ضرورت کے حد میں ہو، اور ان ضرورتوں کی حد کو طے کرنا ہر پرسنل انسان پر موقوف نہیں ہے، تو پھر وہاں یہ لکھا کہ یہ عمومی مجلس میں، کہ اتنے سارے ہمارے اپنے ماشاءاللہ پارٹیسپینٹس بھی ہیں، ان کے سامنے آپ ڈسکس نہیں کر سکتے، آپ اپنا شخصی معاملہ، اور چونکہ وہاں کے حالات مختلف ہے، یہاں کے حالات مختلف ہے، وہاں کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی اچھے اسکالر کے سامنے رکھے آپ کے اپنے حالات، کہ آپ کی انکم، آپ کا نظام کیا ہے، اور آپ کو ملنے والا نظام کیسے ہیں، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر پھر شریعت ایک تحدید دے سکتی ہے کہ ہاں آپ کس حد تک اس کی گنجائش سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، 2-3 شرطوں کے ساتھ۔ ایک شرط کہ اللہ سے استغفار کرتے رہیں، دوسری شرط صدقہ اور خیرات بھی کریں، تیسری شرط کہ جلد از جلد اس کیفیت سے نکلنے کی کوشش کریں۔ تو یہ پرسنل لیول پر ڈیپینڈ ہوتا ہے، ڈیسائیڈ ہوتا ہے، آپ وہاں کے اپنے اسکالر سے اس سلسلے کے بارے میں آپ رابطہ کریں۔ باقی عمومی اصول تو بالکل صاف ستھرا اور واضح ہے، اور اس سے مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، واللہ اعلم بالصواب۔ اچھا، ایک اہم بات تھی جو کاشف بھائی کے سوال کے ضمن میں میرے ذہن میں آئی تھی، تو میں ابھی اپنے ساتھیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وضو کے لیے کتنے لیٹر پانی کی ضرورت ہے، اور غسل کے لیے کتنے لیٹر پانی کی ضرورت ہے، کم سے کم؟ جی یاد نہیں ایگزیکٹلی، لیکن آئی تھنک 3/4 1 لیٹر کا، 1 لیٹر کا 3/4۔ اچھا، اور غسل تقریباً کے لیے 750 شکیل بھائی، غسل کے لیے کم سے کم کتنا پانی ہونا چاہیے؟ 5 لیٹر تو ہونا چاہیے۔ اچھا، تو اب فرض غسل آپ جو ہے نا، اب آپ پھنس گئے، اب ایک فرض غسل آپ کو 5 لیٹر میں کرنا ہے، کر کے ایک دکھانا ہے۔ فرض غسل آپ کو 5 لیٹر میں کرنا ہے۔ میں تو 40-50 لیٹر سے کرتا ہوں۔ ہاں، تو کبھی تو دیکھیے یہ مد ہے، اور ہمارے یہاں ماشاءاللہ حج میں اللہ نے یہ موقع دیا تھا تو میں لے کر آئے، اس کے اوپر سند بھی ہے کہ کس کے پاس سے کس کے پاس آیا، کس کے پاس سے آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو مد ہے، اس مد کے اس میں تو آپ کی وضو ہو جائے گی۔ اور ایسے 4 مد، ابھی یہ تقریباً 600 گرام پانی اس میں ہوتا ہے، 550 سے 600 گرام مطلب ملی لیٹر، یعنی آدھے لیٹر سے قریب۔ اب آدھے لیٹر کے اندر وضو کرنا اور 2 لیٹر کے اندر غسل کرنا، 2 لیٹر کے اندر غسل کرنا۔ اب آپ نے شکیل بھائی 5 لیٹر کا ہے، کوئی بات نہیں، ایک مرتبہ 5 لیٹر میں غسل کیجئے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ ہماری زندگی میں ایسا ہوا تھا، ہم حیدرآباد پڑھنے گئے تھے اور پانی بالکل نہیں ہے، اور فرض غسل کرنا ہے، اور ایسا سمجھیے 2.5-3 لیٹر پانی تھا۔ اب وہ اللہ اکبر، وہ جو سا کہتے ہیں اس کو، اس سا والی حدیث پہ اس دن عمل ہوا، اور اتنا مزہ آیا، میں سمجھتا ہوں میری زندگی کا سب سے پاکیزہ، سب سے طبیعت کو مطلب وہ دینے والا وہ غسل تھا۔ یعنی ایک ایک قطرے کو آپ نے پانی لیا اور پورے ناخن سارا صاف کیا، اس کے بعد 2-4 قطرے لیے کان، اور وہ پورا صاف کیا، پھر سر پر پانی ڈال کر ایک ایک حصے پر صاف کیا، اور ایک ایک قطرے کو بچا کر آپ غسل کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم نہر جاری پر بھی ہو تب بھی جو ہے کم سے کم پانی کا استعمال کرو، یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے پانی کے استعمال کے اندر احتیاط کرنی چاہیے، بہت بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مختصر دعا کر لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون، وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون، اللہم اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا راحم المساكين، يا راحم المساكين، يا أول الأولين
ويا آخر الآخرين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے الہ العالمین، ہم بہت کمزور ہیں، اے اللہ آپ کی شریعت کو، آپ کے احکامات کو، آپ کے نبی کی تعلیمات کو جیسے حق تھا سیکھنے کا ہم نے نہیں سیکھا ہے۔ اے اللہ ہمارا یہ جرم ہے، ہم اس جرم کا اقرار کرتے ہیں اور آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم کو شرعی احکامات کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ کمیوں کو، کوتاہیوں کو، گناہوں کو معاف فرمائیے۔ اے اللہ لغزشوں سے درگزر فرمائیے۔ اے اللہ، اے اللہ سعادت دارین، فلاح دارین عطا فرمائیے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کا خیر عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہر قسم کے شرور سے، فتن سے، آفات سے، بلیات سے، اسقام سے، امراض سے ہمارے پورے گھرانے کی، ہمارے متعلقین، رفقا کی، دوست احباب کی، سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو حافظ قرآن بنائیے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو عالم دین بنائیے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو شریعت کا پابند بنائیے۔ اے اللہ ہمارے گھر میں دین کی ہواؤں اور فضاؤں کو عام و تام فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے بڑے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیے۔ اے اللہ یہ چھوٹی سی مجلس جو تعلیم بعد اور دور کی تعلیم کے ساتھ رکھی جاتی ہے، اے اللہ اس تعلیم کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ اس تعلیم کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ ہم کو طالب علم بنا دیجئے۔ اے اللہ طالب علم کے لیے آپ کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے ذکر کیے ہیں اس سب وعدوں کا ہم کو مستحق بنا دیجئے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، کہ جو علم دین سیکھنے کے راستے پر چلتا ہے اللہ تو اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے جنت الفردوس کے فیصلے فرمائیے۔ اللہ ہم سب کی کمیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرمائیے۔ اللہ اس مجلس میں جو جس ضرورت اور حاجت کا محتاج ہے ہر ایک کی ضرورتوں کو اپنے غیبی خزانے سے پورا فرمائیے۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا